السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منزہ جو کہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی ان پڑھ 19 سالہ ایک نوجوان دوشیزہ تھی، چونکہ میں اپنے گاؤں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور جیسے جیسے مجھ پر جوانی آتی جا رہی تھی، دن بدن میری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میری اسی خوبصورتی کی ہی وجہ سے میرے ماں باپ نے تنگ آ کر مجھے شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ میرے والدین کے 5 بچے تھے، جن میں 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن تھا۔ میں ان سب سے بڑی بہن تھی، چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے آئے روز ماں باپ کو میری وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور گاؤں کا ذمہ دار جو کہ ایک خبیث آدمی تھا، اس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، اگرچہ وہ ایک 60 سالہ بوڑھا شخص تھا اور اس کے قدم قبر میں تھے، پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی 7 شادیاں کر چکا تھا، لیکن اب وہ 8ویں شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کب سے میرے ماں باپ پر دبدبہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ میری شادی اس بوڑھے سے کر دیں۔ اس نے میرے ماں باپ کو زمین اور پیسوں کی لالچ دینا چاہی تھی، لیکن میرے ماں باپ نہ مانے تھے۔ وہ اپنی بڑی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ذمہ دار کے کردار کے بارے میں پتہ تھا، اور انہیں ذمہ دار کے غلط کاموں کے بارے میں معلوم تھا، کیونکہ میری والدہ ذمہ دار کے گھر میں ہی کام کرتی تھی، اس لیے وہ ذمہ دار کے کردار سے بخوبی واقف تھی۔ لیکن سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، کیونکہ کوئی بھی ذمہ دار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا تھا۔ سب پر اس کی دہشت چھائی ہوئی تھی، اس لیے سب نے اپنی آنکھیں بند رکھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میری والدہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کس طرح اس نے اپنی پہلی 6 بیویوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس کا دل اپنی 7ویں بیوی سے بھی بھر چکا تھا، اس لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ پر مر مٹا تھا، اگرچہ میرے والدین غریب اور بے بس تھے، اور اکیلے وہ اس ذمہ دار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جلد از جلد گاؤں میں موجود ماسی ہاجرہ کے ساتھ مجھے شہر کی طرف بھیج دیا تھا، تاکہ میں اس مصیبت سے بچ سکوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اس اقدام کی وجہ سے پیچھے میرے ماں باپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اور انہیں جیتے جی زندہ زمین میں درگو کر دیا جائے گا۔ جو ہی ذمہ دار کو میرے رات کے اندھیرے میں گاؤں سے بھاگ جانے کی خبر ملی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا، اور غصے میں آ کر اس نے نہ صرف میرے ماں باپ بلکہ میرے بہن بھائیوں کو بھی اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی خبر ملنے کے بعد اپنے نوکروں اور غنڈوں کے ساتھ ہمارے گھر آ دھمکا تھا، اور وہ اپنے ساتھ بہت سے ہتھیار بھی لائے تھے۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو پکڑ کر وہیں ہمارے گھر میں ہی زمین کھود کر زندہ درگو کر دیا تھا۔ میرے بہن بھائی اس وقت بہت زیادہ چیخ چلا رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ سب رشتہ دار اور ہمسائے ڈر کے مارے اپنے گھر میں چھپ گئے تھے، کیونکہ ذمہ دار کا سامنا کرنے کے لیے کسی میں بھی ہمت نہ تھی، کیونکہ ذمہ دار سے علاقے میں موجود تمام افراد ڈرتے تھے۔ اس کی خباثت کی وجہ سے علاقے میں موجود تمام افراد اس سے کافی زیادہ ڈرتے تھے، اور کوئی بھی اپنی بہن اور بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ میری والدہ ذمہ دار کے گھر پر کام کاج کرنے کے لیے جاتی تھی، اور ایک دن ایک ذمہ دار کے گھر پر ہی کام کرنے کے لیے گئی،
اور ایک دن ان کی بیماری کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں مجھے اپنی والدہ کی جگہ پر کام کرنے جانا پڑا، جس کی وجہ سے ذمہ دار نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اگرچہ میں نے اس سے چھپنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے حویلی میں ہی موجود اپنے ایک خاص آدمی کو میرے پیچھے لگا دیا تھا کہ معلوم کرواؤں کہ یہ کس کی بیٹی اور بہن ہے۔ اس شخص نے میرے بارے میں تمام معلومات لے کر ذمہ دار کے آگے پیش کر ڈالی تھی، اور اس دن سے ہی ذمہ دار نے مجھے اور میرے ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ میں اس سے بچنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی وہ میرے پیچھے آ دھمکتا تھا۔ اس سے تنگ ہو کر میرے ماں باپ نے مجبوری کی حالت میں مجھے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے رات کے ہی اندھیرے میں ماسی ہاجرہ سے مدد مانگنے کے لیے شہر رابطہ کیا تھا کہ وہ شہر آتی جاتی رہتی تھی، اور اس کے شہر میں بہت سے تعلقات باقی تھے۔ اس نے پہلے بھی گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو شہر میں کام دلوایا تھا، اور وہیں پر وہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتی رہتی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی ماسی ہاجرہ سے مجھے شہر لے جانے کے لیے مدد مانگی تھی، اور اس نے ہی مجھے رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکال کر شہر لے آئی تھی۔ جو ہی میں شہر میں داخل ہوئی تھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ میں نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی روشنی اور گاڑیاں نہیں دیکھی تھیں۔ گاؤں میں تو سب کے کچے مکان تھے، صرف ذمہ دار کی ہی ایک بڑی حویلی تھی۔ شہر میں تو ہر طرف ہی حویلیاں تھیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور میں سب چیزوں کو بہت غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھنے کے انداز سے ماسی ہاجرہ کافی حیران اور پریشان ہو رہی تھی، اور دل ہی دل میں وہ ہنس بھی رہی تھی مجھ پر کہ اس پاگل لڑکی کو دیکھوں کہ کس طرح سب چیزوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ شہر آ کر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میری جان اس ذمہ دار سے چھوٹ گئی تھی۔ حالانکہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر پر یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ مجھے ماسی ہاجرہ کے توسط سے ہی اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ تمام اطلاع ملی تھی کہ ذمہ دار کس طرح میرے ماں باپ کو زندہ زمین میں درگو کرنے کے بعد، اور میری بہن جو کہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، وہ بھی میری ہی طرح خوبصورت تھی، لیکن وہ ابھی چھوٹی تھی، وہ میری بہن کو لے کر اپنی حویلی میں چلا گیا تھا۔ میری بہن بہت زیادہ چیخ بھی رہی تھی اور چلا بھی رہی تھی۔ میرا بھائی جو کہ ابھی صرف 10 سال کا تھا، اس نے بھی ذمہ دار سے مقابلہ کرنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن ذمہ دار نے اسے اس زور سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ زمین سے دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا تھا۔ ذمہ دار نے میرے ماں باپ کو زندہ درگو کرنے اور میری بہن کو لے جانے کے بعد میرے باقی بہن اور بھائیوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا اور گھر کو تالا لگا دیا تھا۔ جب مجھے ان تمام حالات کی خبر ہوئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور میں بہت زیادہ چیخنے چلانے لگی تھی کہ میری وجہ سے ہی میرے ماں باپ کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میری ہی وجہ سے ذمہ دار نے میرے ماں باپ کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، اور اسی وجہ سے کچھ دن تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن ماسی ہاجرہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ میری طبیعت سنبھلتی گئی اور میں حادثہ بھولتی گئی، لیکن میں اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ ذمہ دار سے لینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف میں اپنی بہن کے لیے بھی پریشان تھی کہ ذمہ دار نے
اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور کیا وہ زندہ تھی یا ذمہ دار نے اسے بھی مار دیا تھا، اور اسے ذمہ دار نے کس حال میں رکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران اور پریشان تھی، لیکن میں بہت زیادہ کمزور تھی۔ میں اکیلی بے بس عورت اس ذمہ دار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن کے بعد جب جا کر میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے ماسی ہاجرہ سے بات کی کہ وہ مجھے ایک اچھے گھر میں نوکرانی کی جاب دلوا دیں، تاکہ میں وہاں پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر سکوں۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن گاؤں میں ذمہ دار کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے آگے نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ میں ذمہ دار پڑھائی کے بہت خلاف تھا، لڑکیوں کی۔ اسی وجہ سے میں نے صرف 12ویں تک ہی گاؤں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہی ذمہ دار ہی تمام گاؤں کا بڑا تھا، اسی وجہ سے سب اس کی ہی ہر بات مانتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا تو وہ اسے شہر بھیج دیتے تھے، تاکہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر مضبوط بن جائے اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے۔ لیکن اگر ذمہ دار کو ان کے بچوں کی پڑھائی کی خبر بھی مل جاتی تو وہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا تھا جو ذمہ دار نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے والے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا کہ دیکھنے والا ڈر کے رہ جاتا تھا۔ وہ انہی کولوں میں جلا کر زندہ زمین میں درگو کروا دیتا تھا۔ کوئی بھی ذمہ دار کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا نہیں تھا، کیونکہ گاؤں میں موجود اس ذمہ دار سے سب بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور گاؤں میں موجود پولیس والے بھی ذمہ دار کے ہی ساتھی بن چکے تھے، اور وہ اس کی ہر الٹی بات پر، ہر سیدھی بات میں ذمہ دار کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر کبھی کبھار شہر سے کوئی ڈی ایس پی بھی آ جاتا تو ذمہ دار جلد از جلد اس کا تبادلہ کرا دیتا تھا۔ جو ذمہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ذمہ دار اس کا دوست بن جاتا تھا۔ وہ اس کا منہ اپنی دولت سے بند کر دیتا تھا، اور پھر وہ ہر اچھے برے کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا، اور وہ ذمہ دار اسی کو ہی اس گاؤں میں رہنے دیتا تھا۔ ذمہ دار کے پاس بہت پیسہ تھا، اور اسے تمام جائیداد اپنے آباء و اجداد سے ملی تھی، چونکہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ اکیلا 15 مربوں کا مالک تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، جو کہ اسے مختلف ذرائع سے حاصل ہو رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں بہت زیادہ برے کاموں میں بھی ملوث تھا، اور وہ گاؤں میں موجود نوجوان اور وہاں موجود بوڑھوں سے منشیات بنوا کر شہر میں جا کر بیچ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ منافع کماتا تھا۔ اگر چاہ وہ برے کام کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے کچھ نہ کہتا تھا۔ سب اسی سے ڈرتے تھے، اور سبھی اس کے سامنے کانپ کر رہ جاتے تھے۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ اگرچہ مجھے پڑھنے نکلنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن میں نے ذمہ دار کے ڈر سے اپنے اس شوق کو دبا کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن چونکہ اب شہر میں آ گئی تھی اور میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی تھی، اسی وجہ سے میں نے ماسی ہاجرہ سے بات کی تھی کہ وہ اس گھر میں ہی میری نوکری لگوا دے، جہاں پر میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھ سکوں، اور ماسی ہاجرہ نے میری بات کو سمجھا اور مانا تھا۔
اور ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں میری نوکری لگوا دی تھی۔ اس گھر میں موجود تمام افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ کچھ دن تو ماسی ہاجرہ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھی، وہ کبھی بھی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، اس لیے اس نے مجھے بھی کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تاکہ میں بھی کچھ پیسے کما سکوں، اپنے والدین کا بازو بن سکوں۔ گھر میں موجود تمام افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری پڑھائی میں بہت مدد کی تھی، لیکن مجھے بی بی جی کے شوہر کو دیکھ کر اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بھی خباثت ٹپکتی ہو۔ وہ مجھے ایسی ایسی گندی گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ کبھی کبھار میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کو زندہ زمین میں درگو کر دوں۔ پریشانیوں نے ہر طرف سے مجھے گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف مجھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی پریشانی کھاتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف بی بی جی کے شوہر کی گندی نظروں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ بی بی جی کا شوہر کبھی کبھار اپنی بیوی کے سامنے ہی مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ میں نے اس کے اس گندے اور غلط رویے کے بارے میں ماسی ہاجرہ سے بات کی تھی، لیکن ماسی ہاجرہ نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس سے اچھا اسے میرے لیے اس گھر سے کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، کیونکہ بی بی جی مجھے بہت زیادہ تنخواہ دیتی تھی اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن بی بی جی کی توجہ اپنے گھر کی طرف بہت زیادہ کم تھی، اور اس نے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کیا ہوا تھا، اور وہ کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے ماسی ہاجرہ نے مجھے کچھ دن خاموش رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ میں اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے جاری رکھ سکوں اور جلد از جلد ایک نامور وکیل بن سکوں، تاکہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا بدلہ لے سکوں۔ مجھے اب تک بھی معلوم نہ تھا کہ میرے باقی بہن بھائی کہاں گئے تھے۔ انہیں آسمان نے اٹھا لیا تھا یا زمین نے نگل لیا تھا، ان کا پتہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو بھی ذمہ دار سے پوچھنے کی جرت تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ کبھی کبھار مجھ سے ماسی ہاجرہ بھی ملنے کے لیے آتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہی ہے۔ کبھی کبھار مجھ سے ان کا لہجہ اس قدر بیگانہ ہو جاتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے۔ بی بی جی کے شوہر کا رویہ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس گھر میں ایک احمد اور ثانیہ ہی میری اچھی دوست تھی۔ احمد بی بی جی کا بہت ہی پیارا اور اکلوتا بھتیجا تھا، جو بھی بی بی جی کے ہی پاس رہتا تھا، وہیں پر ہی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ چونکہ بی بی جی کا تعلق گاؤں سے تھا، اسی وجہ سے اس کا بھتیجا اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بی بی جی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ثانیہ بی بی جی کے شوہر کی پہلی بیوی سے بیٹی تھی، جو کہ ذہنی طور پر معذور تھی، لیکن وہ معذور نہ تھی۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسے معذور قرار دیا جاتا رہا ہے، اسے دنیا کے سامنے پاگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار ایسی باتیں کرتی تھی کہ مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ معذور تھی۔ اس کی ذمہ داری بی بی جی نے مجھے دی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، میں اور اس کی تمام ادویات اسے ٹائم پر ہی دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میری اس سے بہت زیادہ اچھی دوستی ہو چکی تھی،
اور میں اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ کبھی کبھار احمد بھی ہمارے ساتھ آ کر کھیلتا تھا۔ جب ثانیہ سو جاتی تھی تو میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا تھا، لیکن بی بی جی کے شوہر کا رویہ حد سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر مجھ سے بے تکلف ہونے کی بھی کوشش کرتا تھا اور بہانے بہانے سے میرا ہاتھ چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی کبھار جب میں انہیں کھانا سرو کرتی تھی تو چپکے سے میرے ہاتھوں پر ہاتھ لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ میں نے ماسی ہاجرہ سے بھی بات کی تھی کہ وہ جلد از جلد دوبارہ مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی تھی، لیکن کیا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ گرمیوں کے ایک دن جب موسم بہت زیادہ گرم تھا، ہر طرف حبس ہی حبس چھائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اور نوکر کام کاج کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن چونکہ میں نے کپڑے دھونے تھے، اسی وجہ سے میں باہر نکل آئی تھی اور اپنا کام کرنے لگی تھی۔ اچانک بی بی جی کے شوہر کہیں سے کام کرنے کے بعد واپس آئے تو نظر چھت پر پڑی اور انہوں نے مجھے اکیلا کام کرتے ہوئے دیکھ کر سب کی نظروں سے بچ کر چھت پر آنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت بی بی جی اپنے گھر پر نہیں تھی۔ بی بی جی کے شوہر کی نظر چونکہ پہلے بھی مجھ پر تھی، وہ بھی میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا، اسی وجہ سے وہ چپکے سے چھت پر چلا آیا تھا۔ میں نے چھت پر آ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے دھکا دے کر خود کو بچا لیا تھا۔ اب میں کسی کو کچھ بتا نہ دوں، اس لیے اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ مجھے دیکھ لے گا۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر چکی تھی کہ بی بی جی تو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی ہے، میں اسے کس طرح یہ خبر پہنچاؤں؟ اور ماسی ہاجرہ جسے میری ماں نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اپنی بیٹی دی تھی، اس کا رویہ تو ویسے ہی دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ بالکل بیگانہ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ پہلے پہل تو وہ مجھے ہر ہفتے ملنے آتی تھی، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ بھی بدلتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ مہینے بعد ملنے آ جاتی تھی، لیکن اب وہ دو دو تین تین مہینوں کے بعد ایک چکر لگا رہی تھی، اور آنے کے بعد مجھ سے زیادہ اپنا زیادہ تر وقت بی بی جی کے ساتھ ہی گزارتی تھی اور بی بی جی کی چاپلوسیاں کرتی رہتی تھی، اور ہر دفعہ آنے کے بعد کتنے نوٹ بی بی جی سے لے کر جاتی تھی، بہانے بنا بنا کر۔ بی بی جی کے شوہر کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر بھی میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ میں ایک کمزور لڑکی کیا کر سکتی تھی۔ اگر میں کسی کو بی بی جی کے شوہر کے بارے میں بتانے کے لیے کوشش بھی کرتی تو کوئی مجھ پر اعتماد نہ کرتا تھا، کیونکہ وہ بی بی جی کے شوہر پر اندھا اعتماد کرتے تھے، کیونکہ وہ منہ کا بہت میٹھا انسان تھا اور میں نوکری چھوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں اہل بھی کر رہی تھی تاکہ میں ایک نامور وکیل بن سکوں اور ذمہ دار سے اس کے تمام جرائم کا، ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ جب ماسی ہاجرہ مجھ سے ملنے کے لیے دوبارہ بی بی جی کے گھر آئی تھی تو اس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ لڑکی، خاموشی میں ہی تمہاری بہتری ہے، اسی وجہ سے میں خاموش ہو گئی تھی اور میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دی تھی جس میں میں اپنے تمام راز لکھا کرتی تھی، اور وہ ڈائری
ثانیہ کے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی، کیونکہ میں دن اور رات وہیں پر رہتی تھی اور میرا سامان بھی وہیں پر پڑا تھا، کیونکہ بی بی جی نے مجھے اس وقت اس کی خدمت کرنے کے لیے ہی رکھا ہوا تھا، اور اس لیے میں اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب کبھی میں ثانیہ سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی تھی تو بظاہر تو اس کی باتیں مجھے بے معنی لگتی تھیں، لیکن مجھے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی باتوں میں بہت سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو دنیا کے سامنے آنے چاہئیں۔ ان کا دنیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ مجرم کو اس کے جرائم کی سزا مل سکے۔ بی بی جی کے شوہر نے ایک دو بار مجھے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد بی بی جی کے وہاں پر حادثاتی طور پر وہاں آنے کی وجہ سے میں بچ گئی تھی اور بی بی جی کا شوہر مجھ سے دور ہٹ گیا تھا۔ بی بی جی کے شوہر کے رویے کی وجہ سے میں دن میں مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی اور مجھے کچھ دنوں سے اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایک طرف پڑھائی کی ٹینشن اور دوسری طرف بی بی جی کے شوہر کی پریشانی مجھے کھاتی چلی جا رہی تھی اور میری صحت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے فائنل امتحان قریب تر قریب آتے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے زیادہ تر وقت کمرے میں ہی گزارنا شروع کر دیا تھا تاکہ میں اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف دے سکوں۔ فائنل امتحان دینے کے بعد جب میں پڑھائی کرنے سے بالکل فارغ ہو گئی تھی تو ایک دن وہاں پر موجود ایک ملازمہ سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ بی بی جی کے شوہر کا وہاں موجود ایک ملازمہ کے ساتھ پہلے ہی سے ناجائز تعلقات تھے، اور ان غلط تعلقات کی وجہ سے ایک دن اچانک وہ ملازمہ گھر سے غائب ہو گئی تھی اور پھر چند دنوں کے بعد اس ملازمہ کی لاش ملی تھی، لیکن کسی نے بھی اس معاملے کی تصدیق نہ کرائی تھی اور سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جب میں نے اس معاملے کے بارے میں نے ثانیہ سے معلوم کیا تھا تو ثانیہ نے مجھے بتایا تھا کہ بابا جان نے ہی پرانی ملازمہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا شک مزید بڑھ چکا تھا کہ اس ملازمہ کی موت میں بھی بی بی جی کے شوہر کا ہی ہاتھ تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ چوکنا ہو چکی تھی۔ ایک دن وہاں پر صفائی کرنے کے دوران مجھے ایک خفیہ کمرہ دکھائی دیا تھا۔ جب معلوم کرنے پر مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ کمرہ بی بی جی کے شوہر کا ہی تھا، جہاں پر وہ اپنے تمام راز چھپا کر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک دن بہت ہی کوششوں سے اس کمرے کی چابی کو ڈھونڈ نکالا تھا، جب اچانک ایک رات میں خفیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، کیونکہ بی بی جی اور اس کے شوہر کہیں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، تو میں نے چپکے سے اس وقت کمرے کی چابی کھول لی تھی اور وہاں جب میں نے تلاش کرنے کے بعد مجھ پر وہ راز آشکار ہوئے تھے جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، کیونکہ بی بی جی کا شوہر اور اتنے غلط کاموں میں بھی ملوث تھا۔ اگر بی بی جی ایک بہت ہی نیک صالح عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فرعونیت رکھنے والا شوہر عطا کیا تھا، وہ تو ایسے شوہر کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی۔ بی بی جی کے شوہر کے کمرے میں ایسے ایسے راز چھپے ہوئے تھے جو دنیا کے سامنے آنا اشد ضروری تھے، اور میں ہی انہیں دنیا کے سامنے لے آنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس کمرے کی مکمل طور پر تلاشی لی تو مجھے وہاں پر بہت سی ایسی ویڈیوز اور تصاویر ملی تھیں جو بی بی جی کے شوہر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔
اگرچہ میں نے یہ تمام معلومات حاصل کر لی تھیں، لیکن بیوی کے شوہر کے خلاف کون میرا ساتھ دیتا؟ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میں اس وقت اتنی مضبوط اور طاقتور نہ تھی کہ میں اس کے خلاف اکیلے کوئی قدم اٹھا سکتی۔ اس وقت میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ چند دن سوچنے کے بعد میرے دماغ میں احمد کے بارے میں خیال آیا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایسا کوئی طریقہ موجود ہو جس سے وہ میری مدد کر سکے۔ چند ہی دنوں کے بعد میں نے سوچ سمجھ کر احمد سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ اگرچہ وہ ایک 18 سالہ نوجوان لڑکا تھا، پھر بھی میں نے اس سے مدد لینے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس وقت اس کے سوا کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا، نہ ہی کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ سے تمام معلومات شیئر کرے اور وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے مدد مانگی تھی، اور جب احمد نے اپنے والد سے بات کی تو وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مددگار نہ تھا۔ احمد کا والد ایک بہت ہی فرشتہ صفت انسان تھا۔ وہ ایک نیک انسان تھا، اور اس کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے اپنے بہنوئی کے غلط کاموں کے بارے میں پہلے ہی معلومات مل چکی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کی وجہ سے بالکل خاموش تھا، اور چونکہ اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنی بہن کے ہنستے بستے گھر کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بہنوئی کے بڑھتے ہوئے غلط کاموں کی وجہ سے اس نے بھی خاموشی کو توڑنا صحیح سمجھا، اور اس لیے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے احمد کے ساتھ تمام معلومات، تصاویر اور ویڈیوز جو میں نے خفیہ طور پر اس کمرے سے حاصل کی تھی، انہیں احمد کے ساتھ شیئر کر دی۔ آج چند ہی دنوں کے بعد مجھے احمد سے تفصیلی بات کرنے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بی بی جی اور اس کا شوہر کسی کام کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس سے اچھا موقع مجھے پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا، اس لیے میں نے احمد کو لان میں بلوایا، کیونکہ اس وقت لان میں کوئی بھی موجود نہ تھا اور نہ وہاں پر کوئی بھی ملازم تھا۔ اسے جب میں نے تمام ثبوت جو میں نے اس کمرے میں سے اکٹھے کیے تھے وہ سب دکھائے تھے، تو اس نے میری مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، اور اس نے میری مدد کرنے کے لیے اسی وقت ہی اپنے بابا جان سے یہ بات بھی کر دی تھی۔ اور پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کا باپ دوڑ کے واپس آیا تھا، اور وہ نیک صفت انسان جو تمام ثبوت اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ میں نے احمد کو ساری کی ساری معلومات نہ دی تھی، اگرچہ میں اس کی رازدار تھی، لیکن میں نے کچھ ثبوت اس سے بھی چھپا لیے تھے جو میرے لیے آگے کام آ سکتی تھی۔ اگرچہ ویڈیوز میں بی بی جی کے شوہر کا ملازمہ کے ساتھ ناجائز تعلق کا بھی ثبوت موجود تھا، اس لیے میں بالکل بے فکر تھی، کیونکہ جو ثبوت میں نے اکٹھے کیے تھے وہ بی بی جی کے شوہر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ چند ہی سالوں سے بی بی جی کے شوہر کا اس ملازمہ کے ساتھ ناجائز تعلق تھا جو بعد میں بچے کی صورت میں نکلنے ہی والا تھا، لیکن ایک دن جب کوئی بھی گھر پر نہ تھا تو بی بی کے شوہر نے، جو اس وقت ایک خون خوار انسان بن چکا تھا، وہ شخص اس وقت انسانیت کے
تمام تقاضوں کو توڑ کر بہت آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس نے بیچاری ملازمہ، جو کہ میری طرح بے بس تھی اور مجبور تھی، اس کو کمرے میں لے جا کے بند کر دیا اور وہیں پر ہی اس کا قتل کروا دیا تھا، اور بعد میں اس کی لاش کو کہیں پر پھینکوا دیا گیا تھا، جو کچھ دنوں کے بعد ہی منظر عام پر آ گئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ہی جان سے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد احمد کے والد نے پولیس میں جلد ہی مقدمہ درج کرا دیا تھا بی بی جی کے شوہر کے خلاف، اور جلد ہی پولیس بی بی جی کے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ جو ہی بی بی جی کو اس کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج ہونے کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور پولیس والے بی بی جی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا شوہر مجھے تنگ کرتا تھا، مجھے بھی وہ ورغلانے کی کوشش کرتا تھا۔ بی بی جی نے پولیس والوں کی کسی بھی بات پر اعتماد نہ کیا تھا، بلکہ بی بی جی نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا تھا کہ یہ لڑکی میرے شوہر کو ورغلانے کا کام کاج کرتی رہی ہے، اور اس لڑکے نے میرے شوہر پر جھوٹا الزام لگا دیا ہے تاکہ اسے ورغلا کر اس سے شادی کر لے اور ساری دولت اور جائیداد کی اکیلی اور تنہا مالکن بن جائے۔ بی بی جی کے مجھ پر لگائے الزام کی وجہ سے بالکل میں سکتے میں آ گئی تھی، اور مجھے اس وقت بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں انہی کی وجہ سے اتنی بدنامی سہ رہی ہوں، جن کی بہتری کے لیے میں اتنی مشکلات برداشت کر رہی تھی۔ پولیس والوں نے بی بی جی کی کسی بات کا یقین نہ کیا اور بی بی جی کے شوہر کو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ جب پولیس کے جانے کے بعد بی بی جی مجھے گھر سے نکال رہی تھی تو اس وقت ثانیہ بول پڑی کہ امی جان، بابا جھوٹے ہیں، کیونکہ ثانیہ نے کئی مرتبہ اپنے باپ کو مجھے تنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ثانیہ کی بات بالکل درست تھی، کیونکہ بی بی جی کو پہلے بھی کچھ ملازموں سے خبر مل چکی تھی اس کے شوہر کے برے کاموں کے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ یقین کرنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں پر اپنے شوہر کے پیار کی، محبت کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اسے حقیقت دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی بی بی جی مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ہماری باتوں پر یقین کرتی تو اسے اپنے شوہر کو ساری زندگی کے لیے چھوڑنا پڑتا، جو وہ نہ چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ سب باتوں کے ثابت ہونے کے باوجود اسی وجہ سے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اگرچہ اس وقت میرے پاس کوئی اور رہنے کے لیے ٹھکانہ نہ تھا، لیکن میں بالکل بھی پریشان نہ تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل تھا کہ وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب بی بی جی کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور مقدمے کی تحقیق ہونے کے بعد ہی بی بی جی کے شوہر کے تمام جرائم منظر عام پر آ چکے تھے، اور تصدیق کے دوران یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ گاؤں کا ذمہ دار بھی اس کے ساتھ برے کاموں میں ملوث تھا، کیونکہ وہ بھی گاؤں میں موجود ذمہ دار کا دوست تھا، جو گاؤں سے منشیات لے کر دوسرے شہروں میں بیچتا تھا۔ ان دونوں کا یہ بہت بڑا کاروبار تھا جو منظر عام پر آ چکا تھا۔ بی بی جی کے شوہر نے اس دوست کے ساتھ مل کر ہی اس ملازمہ کو قتل کروایا تھا، اور اس قتل کا ثبوت بھی مل چکا تھا، اور بی بی جی کا شوہر گاؤں کا
وہ ذمہ دار مجرم ثابت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بی بی جی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اچانک تصدیق کے بعد معلوم ہوا کہ بی بی جی کے شوہر نے ملازمہ کی لاش کو قتل کرنے کے بعد کہاں پر پھینکا تھا اور کہاں پر اس کی لاش کو پھر دفن کروایا تھا، اور بی بی جی کے شوہر پر الزام ثابت ہو چکا تھا۔ اگرچہ بی بی جی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن پھر بھی ثانیہ اور احمد کے ساتھ میرا رابطہ تھا، اور وہ مزید مدد کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور احمد کے والد نے ہی مجھے ایک اچھی جگہ پر فلیٹ لے کر دیا تھا، جہاں پر میں خفیہ طور پر رہ سکتی تھی۔ ایک دن ثانیہ اور میں نے اور احمد نے منصوبہ بنایا تھا، اور ہم اپنے پورے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، کیونکہ ثانیہ کے پاس وہ ویڈیو پہلے سے ہی محفوظ تھی، جس میں بی بی جی کا شوہر ملازمہ کو ورغلا رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ہم نے مل کر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک کر دی تھی۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی تو جلد ہی وائرل ہو گئی، اور جلد ہی معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے بی بی جی کے پاس فون سے فون آنے لگے۔ بی بی جی بہت زیادہ پریشان تھی، اس کا سارا سوشل سرکل بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہی لوگ جو پہلے ان کے گن گاتے تھے، اب وہی ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ بی بی جی کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی کہ اس کا شوہر جو اتنا نیک انسان بنا پھرتا تھا، وہ اتنا ہی گھٹیا آدمی تھا۔ وہ سب سے چھپ کر اتنے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ پہلے تو پولیس نے بھی تصدیق کرنے کے لیے بی بی جی کے شوہر کو چھوڑ دیا تھا، تاکہ معاملے کی تصدیق ہو سکے اور زیادہ ثبوت اکٹھے ہو سکیں۔ اس لیے انہوں نے بی بی جی کے شوہر کو چند دنوں کے لیے رہا کر دیا تھا، تاکہ انکوائری مکمل ہو سکے۔ لیکن دوبارہ جب ویڈیو لیک ہوئی تھی تو پولیس نے دوبارہ بی بی جی کے شوہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بی بی جی کا شوہر گھر سے ہی روپوش ہو چکا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا کسی کو بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ پولیس نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی نہ ملا، جس کی وجہ سے پولیس مزید ایکٹیو ہو گئی تھی۔ پولیس کو بی بی جی کے شوہر کے خلاف کچھ ثبوت ثانیہ نے بھی دیے تھے، کیونکہ اس کی والدہ کی بھی موت فطری نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے بھی نفسیاتی مریضہ قرار دے کر قتل کیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن شادی کے چند سالوں کے بعد ہی وہ اپنے شوہر کے غلط کاموں کے بارے میں آگاہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو غلط کاموں سے روکنے اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کی بات کو نہیں مانا تھا، اور غلط راستے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے کافی عرصے سے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اور دنیا کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے اور اپنی بیوی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسے پاگل پن کے ٹیکے لگوائے تھے، تاکہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اس کے غلط کاموں کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو، اور جلد ہی وہ پاگل پن کا شکار ہو گئی تھی۔ اور ایک دن جب گھر پر کوئی نہ تھا، کیونکہ تمام ملازموں کو اس نے چھٹی دے دی تھی، گھر میں صرف ثانیہ اور اس کا باپ موجود تھا۔ ثانیہ کو اس دن کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے ولاگ بنانا بہت زیادہ پسند تھا۔ اس لیے اس نے اپنے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے ولاگ بنانا شروع کر دیا تھا، اور ولاگ بناتے بناتے
جب وہ اپنے باپ کے پیچھے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے اس کا باپ اس کی ماں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھی، جس سے اس نے اس کی والدہ کے سینے میں گولی چلائی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی، لیکن یہ سب منظر اس کے کیمرے میں محفوظ ہو چکا تھا اور کیمرہ ابھی بھی اس کے پاس پڑا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد بی بی جی کے شوہر کو پکڑنے کے لیے پولیس نے کوشش کرنا مزید شروع کر دی تھی، تاکہ مجرم کو جلد از جلد پکڑا جائے اور اس سے اس کے تمام جرائم کا حساب لیا جائے۔ جلد ہی پولیس نے بی بی جی کے شوہر کو گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ اس نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی تھی اور پولیس نے ایئرپورٹ سے ہی اسے گرفتار کر لیا تھا۔ بی بی جی اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی اور پریشانی کی وجہ سے ملازموں پر چیخ چلا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے اپنے بھائی سے بھی ناراض تھی، کیونکہ اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ اسی کے بھائی نے ہی پولیس میں اس کے شوہر کے خلاف مقدمات درج کروایا تھا، تاکہ مجرم کو اس کے تمام اعمالوں کی سزا مل سکے۔ تمام جرائم دنیا کے سامنے آ چکے تھے، لیکن بی بی جی اپنے شوہر کی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اگرچہ میرا شوہر بے نقاب ہو چکا ہے اور اس کے سارے کالے کرتوت دنیا کے سامنے آ چکے تھے، اس لیے کیوں نہ میں خود ہی اپنے شوہر کو اس کے کیے گئے تمام اعمالوں کی سزا دلواؤں، کیونکہ وہ نیک اور ایک اچھی عورت تھی اور اس کے شوہر کا اگلا ہدف وہ خود ہی تھی۔ اس لیے اس نے خود ہی اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں گواہی دی تھی، جس کی وجہ سے بی بی جی کے شوہر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں نے اپنے مجرم سے بدلہ لے لیا تھا اور اسے ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، لیکن مجھ سے بی بی جی کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی، کیونکہ اس نے تو کبھی بھی کسی برا نہیں چاہا تھا۔ وہ تو سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، اس نے کبھی بھی غرور نہ کیا تھا اور وہ مشکل وقت میں سب کے ساتھ مدد کرواتی تھی۔ اسی وجہ سے بی بی جی کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ عزت موجود تھی۔ اس نے میرے مشکل وقت میں مجھے سہارا دیا تھا اور مجھے یاد تھا کہ کس طرح اس نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری حفاظت کی تھی اور میری تمام فیس ادا کی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی مجھے ایک اچھی سی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ میں ایک نامور وکیل بن جاؤں۔ آج اسی کی ہی وجہ سے میں اپنے قدموں پر کھڑی تھی اور اپنے تمام مجرموں کا بدلہ لے رہی تھی، اور تمام مجرموں کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہی تھی۔ جلد ہی بی بی جی کے والد نے اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر ایک بہت ہی اچھی جگہ پر شادی کر دی تھی، اور اب بی بی جی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، کیونکہ اس کا شوہر بہت ہی اچھا تھا اور نیک فطرت انسان تھا۔ وہ سارا دن لوگوں کے مسائل حل کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا۔ بی بی جی نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی تھی، تاکہ میں ایک بہت بڑی وکیل بن سکوں، اپنے گاؤں میں ایک اچھا سکول اور عدالت بنا سکوں جہاں پر سب کو انصاف مل سکے، کیونکہ بی بی جی کے شوہر پر جرائم ثابت ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے ان ویڈیوز اور تصاویر میں ذمہ دار کے خلاف بھی سب کچھ موجود تھا، کیونکہ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پولیس نے
فوج کی مدد لے کر ذمہ دار کو بھی گرفتار کرا دیا تھا اور ذمہ دار کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ چند سالوں کے بعد جب میں بیرون ملک سے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئی تھی تو میں نے اس گاؤں میں ہی اچھا سکول اور عدالت بنوانے کے لیے منظوری حاصل کر لی تھی۔ سبھی کام میرے ماتحت ہو رہے تھے۔ لوگوں نے مجھے ہی اپنا سردار بنا لیا۔ میں ان کے تمام مسائل حل کرتی تاکہ سب ہنسی خوشی زندگی کو گزار سکیں اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو اور مجرم کو اس کے کیے گئے ظلم کی سزا ملے۔